آج ہم ایک ایسے لازوال قصے پر بات کریں گے جو ایک واحد انتخاب کے بارے میں ہے، ایک ایسا فیصلہ جس نے ہر چیز کا رخ بدل دیا۔ چلیں اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو یہی وہ مرکزی سوال ہے نا؟ تکبر کی اصل قیمت کیا ہے؟ آج ہم اسی سوال کے جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ کوئی نیا سوال نہیں، یہ اتنا ہی پرانا ہے جتنی خود انسانیت۔ چلیں ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں، اس دور میں جب انسانوں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس وقت کائنات میں مختلف مخلوقات بستی تھیں اور ہر ایک کا اپنا ایک خاص مقصد تھا۔ اچھا، تو کائنات کی ان مخلوقات میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق تھا۔ ایک طرف تھے فرشتے، نور سے بنے ہوئے، جن کے پاس اپنی مرضی یا فری ول نہیں تھی، وہ بس ہمیشہ اللہ کا حکم مانتے تھے۔ دوسری طرف تھے جن، جو بنے تھے آگ سے، اور انہیں اختیار دیا گیا تھا، یعنی چوائس، وہ چاہیں تو اطاعت کریں، چاہیں تو نافرمانی۔ اور یہی اختیار کی آزادی اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ انہی جنوں میں سے ایک تھا ابلیس، اور وہ کوئی عام جن نہیں تھا۔ وہ اپنے علم اور عبادت میں اتنا آگے تھا کہ اسے ایک بہت اونچا مقام ملا ہوا تھا، اتنا اونچا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ سب اسے ایک بڑا عبادت گزار مانتے تھے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اللہ نے ایک نئی مخلوق کو بنانے کا فیصلہ کیا، اور اسی تخلیق کے ساتھ ایک بہت بڑی آزمائش بھی جڑی ہوئی تھی۔ یہ نئی مخلوق تھے آدم، پہلے انسان، فرشتوں کے نور اور جنوں کی آگ سے بالکل مختلف۔ آدم کو مٹی سے بنایا گیا، اور یہی مادی فرق آگے چل کر تکبر کی وجہ بننے والا تھا۔ آدم کی تخلیق کے بعد اللہ کی طرف سے ایک بڑا واضح حکم آیا۔ حکم یہ تھا کہ وہاں موجود سب کے سب آدم کو سجدہ کریں۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ سجدہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، کیونکہ عبادت تو صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ یہ دراصل اللہ کے حکم کی تعمیل تھی، ایک طرح سے احترام کا اظہار تھا اس نئی مخلوق کے لیے جسے اللہ نے خود بنایا تھا۔ اصل میں تو یہ اطاعت کا ایک امتحان تھا۔ اور اب ہم کہانی کے اس موڑ پر آ پہنچے ہیں جہاں ایک واحد فیصلے نے ہمیشہ کے لیے تقدیر بدل کر رکھ دی۔ جیسے ہی حکم ملا، تمام فرشتوں نے بنا ایک لمحہ سوچے سجدہ کیا، مکمل اطاعت۔ مگر اس اجتماعی اطاعت کے بیچ ایک وجود تھا جو کھڑا رہا، ابلیس، صرف ابلیس۔ اس کا انکار جتنا خاموش تھا اتنا ہی زوردار بھی تھا۔ ابلیس کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنی نافرمانی کی وجہ بتائیں۔ اللہ نے سیدھا سوال کیا تاکہ وجہ سامنے آئے۔ یہ ایک موقع تھا معافی مانگنے کا، مگر تکبر بیچ میں آ گیا۔ اور بس یہاں پر تکبر اپنی اصل شکل میں سامنے آ گیا۔ ابلیس کا جواب دیکھیں، وہ صرف ایک موازنہ نہیں کر رہا تھا، وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اس کی اپنی منطق، اس کی اپنی سمجھ اللہ کے حکم سے بڑی ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ صرف 3 الفاظ نہیں تھے، یہ صرف نافرمانی نہیں تھی، یہ تو سیدھا سیدھا خالق کے فیصلے پر اعتراض تھا۔ اور یہی وہ تکبر کا زہر ہے جو برسوں کی عبادت کو بھی ایک لمحے میں ختم کر دیتا ہے۔ سزا فوری اور سخت تھی۔ اسی تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے ابلیس کو اس کے بلند مقام سے گرا دیا گیا اور اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ یہاں ابلیس کی پہچان مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ اب وہ ایک عبادت گزار نہیں رہا، بلکہ ایک دائمی دشمن بننے والا تھا۔ نکالے جانے کے بعد ابلیس نے قیامت کے دن تک مہلت مانگی، اور اسے یہ مہلت دے دی گئی۔ اسی مہلت نے اس کے مستقبل کے کردار کی بنیاد رکھی۔ اور پھر اس نے اپنا نیا مقصد بالکل صاف صاف بتا دیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ بنی نوع انسان کو گمراہ کرے گا، سوائے ان کے جو اپنے ایمان میں سچے اور مخلص ہیں۔ یہ اس کا نیا مشن بن گیا۔ اسی دن سے ابلیس شیطان کہلایا، ایک ایسا نام جو بغاوت اور گمراہی کی پہچان ہے۔ اس کا کام دلوں میں وسوسے ڈالنا ہے اور غلط کو صحیح بنا کر دکھانا ہے۔ اب ذرا اس کہانی کے اصل سبق پر بات کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آج یہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ دیکھیں، یہ کہانی صرف ایک وارننگ پر ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے انسانوں کو شیطان کے مقابلے میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ انبیاء بھیجے گئے، آسمانی کتابیں بھیجی گئیں تاکہ رہنمائی ملے، اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ شیطان کا سچے ایمان والوں پر کوئی زور نہیں۔ تو یہ کہانی ہمارے سامنے 2 بالکل الگ راستے رکھتی ہے۔ ایک راستہ ابلیس کا تھا، تکبر کا راستہ، جس نے اسے نافرمانی کی طرف لے جا کر ذلیل و خوار کر دیا۔ دوسرا راستہ ہے عاجزی کا، یعنی اطاعت کا، جو کامیابی اور اللہ کی رحمت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں، یہ وہ 2 راستے ہیں جن کا انتخاب ہم سب کو ہر روز کرنا ہوتا ہے۔ تو سب سے اہم بات یہی ہے، ابلیس کی ساری عبادت اس کے تکبر کی وجہ سے ضائع ہو گئی، جبکہ عاجزی کے ساتھ کی گئی اطاعت ہی اصل میں کامیابی کی چابی ہے۔
यही इस कहानी का खुलासा है। और आखिर में ये सवाल सोचने के लिए छोड़े जा रहा हूं, क्या असल जंग बाहर की दुनिया में होती है या हमारे अपने दिल के अंदर तकब्बुर और आजिज़ी के दरमियान लड़ी जाती है? इस कहानी का सबक आज भी उतना ही अहम है जितना ये हमेशा से था।